السلام علیکم ناظرین۔ دنیا جب ظالموں اور انسانی جانوں پر ظلم کرنے والے ظالم و جابروں کے بارے میں بات کرے گی تو ان میں ہلاکو خان کا نام ضرور آئے گا۔ ہلاکو خان جنہوں نے سینکڑوں بلکہ لاکھوں مسلمانوں کا بے گناہ خون بہایا، آج ہم ان کی موت کے بارے میں بات کرنے والے ہیں کہ ان کا موت کیسے ہوا اور وہ کس طرح مر گیا۔ آج کی ویڈیو کی یہ ہمارے موضوع سخن ہے۔ ویڈیو بڑھانے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو دی اردو ٹائم لائن کو سبسکرائب کریں، جہاں آپ کو بالخصوصاً اسلامک ہسٹری اور دنیا کے دلچسپ معلومات پر مبنی ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے۔ ناظرین، دنیا کا ظالم و وحشی ترین انسان ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ شان سے بیٹھا ہوا تھا۔ چاروں طرف تاتاری افواج کے سر پہ کڑی تھی۔ سب سے آگے ہلاکو خان کا گھوڑا تھا۔ ہلاکو خان کے سامنے قیدی مسلمانوں کی 3 صفیں کھڑی کی گئی تھی، جن کو آج ہلاکو خان نے اپنے حکم پر قتل ہوتے دیکھنا تھا۔ پھر وہ ظالم بولا، ان کے سر قلم کرا دو، اور جلاد نے لوگوں کے سر کاٹنے شروع کر دیے۔ پہلے صف میں ایک کی گردن گئی، دوسری کی گردن گئی، تیسری۔ پہلے صف میں ایک بے قصور بوڑھا غریب قیدی جو اپنا گھر کا واحد کفیل تھا وہ بھی کھڑا تھا۔ وہ موت کی ڈر کی وجہ سے دوسرے صف میں چلا گیا۔ پہلے صف کا مکمل صفایا ہو گیا۔ ہلاکو خان کی نظروں نے اس بوڑھی کو دیکھ لیا تھا کہ وہ موت کے خوف سے اپنی پہلے صف چھوڑ کر دوسری صف میں چلا گیا تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے پہ بیٹھا ہوا ہاتھ میں طاقتور گرز اچھال کر اس سے کھیل رہا تھا اور مسلمانوں کی قتل کا منظر دیکھ کر اس کھیل سے خود کو خوش کر رہا تھا۔ جلادوں نے دوسری صف پہ تلوار کے وار شروع کر دیے۔ گردنیں ان کی آن میں گرنے لگی۔ جلاد تلوار چلا رہے تھے اور خون کے فوارے اچھل اچھل کر زمین پہ گر رہے تھے۔ اس بوڑھے بابا نے جب دیکھا کہ دوسری صف کے لوگوں کی گردنیں کاٹ کر اس کی باری بہت جلد آنے والی ہے تو وہ بھاگ کر تیسری صف میں کھڑا ہو گیا۔ ہلاکو خان کے نظریں بوڑھے پہ جمی ہوئی تھی کہ اب تو تیسری صف آخری ہے، اس کے بعد یہ کہاں چھپنے کی کوشش کرے گا؟ اس بیوقوف بڈھے کو میری تلوار سے کون بچا سکتا ہے؟ میں نے لاکھوں انسان مار دیے تو یہ کب تک بچے گا؟ تیسری صف پہ جلادوں کی تلوار بجلی بن کر گر رہی تھی۔ ہلاکو خان کی نظریں مسلسل اس بوڑھے پہ تھی کہ کیسے وہ بے چین ہو کر موت کی وجہ سے بے قرار ہے۔ تیسری صف کے انسانوں کی گردنیں گر رہی تھی۔ جلاد بجلی کی طرح تیزی سے اس بوڑھے کو پہنچا تو ہلاکو خان کی آواز گونجی، اب رک جاؤ، اس کو ابھی کچھ نہ کہو۔ بڈھے بتا، ہلاکو خان نے تکبر میں پوچھا۔ بڈھے بتا، پہلے صف سے تو دوسری صف میں بھاگ آیا، جب وہ ختم ہوئی تو تیسری صف میں بھاگ آیا۔ بڈھے، اب بتا، پیچھے تو کوئی اور صف بھی نہیں، اب تو بھاگ کر کہاں جائے گا؟ اب تجھے مجھ سے کون بچائے گا؟ اس بوڑھے نے آسمان کی طرف دیکھا اور کہا، میں نے پہلے صف کو اس لیے چھوڑا کہ شاید میں دوسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں پہنچی۔ پھر میں نے دوسری صف کو چھوڑ دیا کہ شاید تیسرے میں بچ جاؤں، لیکن موت وہاں پر بھی اچھل اچھل کر پہنچی۔
ہلاکو نے گرز کو ہاتھ میں اچھالتے ہوئے کہا، بڈھے، کیسے خام خیالی ہے یہ کیسے بہکی اور فضول باتیں کر رہے ہو؟ بھلا تمہیں میری تلوار سے بھی کوئی بچا سکتا ہے؟ ایسا کوئی ہے؟ بوڑھے مسلمان نے زمین و آسمان کی ہر چیز کی مالک اس واحد لا شریک رب پر بے انتہا یقین کے ساتھ کہا، ہاں، وہ اوپر والی ذات اگر چاہے تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر وہ چاہے تو مجھے تجھ سے بچا سکتا ہے۔ کہ ہلاکو خان نے تکبر میں پوچھا، کیسے بچا سکتا ہے؟ ہلاکو خان نے اتنی تکبر میں آ کر کہا کہ اس کے ہاتھ سے وہ باری گرز گرا۔ ہلاکو خان چاک دست اور جنگجو اور چالاک انسان تھا۔ ہلاکو خان گھوڑے کے اوپر بیٹھے بیٹھے گری ہوئی گرز کو اٹھانے کے لیے خود کو جھکایا کہ زمین پہ گرنے سے پہلے وہ اسے ہوا میں ہی پکڑ لے۔ اسی کوشش میں ہلاکو خان کا ایک پاؤں رکاب سے نکلا اور وہ اپنی گھوڑے سے نیچے آ پڑا۔ جب دوسرا پاؤں رکاب میں ہی پھنس کر رہ گیا، ہلاکو خان کا گھوڑا اتنا ڈر گیا کہ بھاگ نکلا۔ ہلاکو خان نے خود کو بچانے کے لیے بڑی کوشش کی، لشکر بھی حرکت میں آ گیا، لیکن گھوڑا اتنا طاقتور تھا کہ کسی کے قابو میں نہ آیا۔ وہ ہلاکو کو پتھروں میں گھسیٹ کر بھاگتا رہا، یہاں تک کہ ہلاکو کا سر پتھروں سے بری طرح لہولہان ہو گیا کہ اس کی روح چند ہی منٹوں میں اپنی اس تکبر سے بھری ہوئی وجود کو چھوڑ کر جہنم رسید ہو گئی۔ لشکر نے جب بے انتہا کوششوں سے آخر گھوڑے کو قابو کر لیا تو اس وقت تک اس تکبر وجود سے روح نکلا جا چکا تھا۔ ہلاکو کا لشکر اس بوڑھے بزرگ سے اتنا خوفزدہ ہو گیا کہ لشکر نے اسے جان بوجھ کر نظر انداز کر دیا، اور وہ بابا بڑے آرام و سکون سے پیدل ہی اپنی گھر کی طرف چل پڑا۔ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ سے ڈرو، کیونکہ جب وہ اللہ سے رجوع کرتا ہے تو قبولیت بہت دور سے اس کا استقبال کرنے آتی ہے، اس لیے ظلم نہیں کرنا چاہیے۔ تو دوستو، آج کی تھی یہ ہماری ویڈیو، تو کل ملیں گے۔ خدا حافظ۔